अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट में सेंटिमेंट्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली एक ब्रेक नजर आया है मार्केट के अंदर। 500 अबव पॉइंट का इजाफा आज के दिन देखा गया। इट मीन्स कि दोबारा एक जो कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा था, समहाउ एक इन्वेस्टर्स की जो एक इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फाइनली वो मार्केट के अंदर जो बैकफुट होते हुए दिखा रहे थे वो बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 39,863.36 के लेवल पर। हाई साइड मार्केट की 40,431.56 का। इट मींस के इंटरडे हाई बना जिससे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई ज्यादा। लोअर वॉज 39,863.36 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 40,377.53 का, यानी कि 40,000 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव मार्केट का क्लोजर 514.17 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 241.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 67.54 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 9.83 बिलियन रुपीज। इट मींस के इन्वेस्टर्स की जानिब से वैल्यू वाइज भी पार्टिसिपेशन आज मार्केट के अंदर देखा गया है। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के राइट शेयर्स लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.82 के डिक्लाइन के साथ। 5.43 पे क्लोजर। 28.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्पॉट पे 3.89 का इजाफा देखा गया। 55.18 पे क्लोजर रहा। 21.15 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 0.39 का डिक्लाइन देखा गया। 23.19 पे क्लोजर रहा। 20.84 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दोबारा जनरेट हो रही है और मार्केट के अंदर एक 40,000 का जो लेवल काफी हद तक एक हम बोलेंगे कि हार्ड लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट इसको कंसोलिडेट करती है, सस्टेन करती है और दोबारा लूज कर देती है। तो इसमें क्या रीजंस हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह हो रहा है मार्केट के सेंटिमेंट और मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे में स्पेसिफिक टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा लिंक करता है और इसका इम्पैक्ट पूरी ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी पे आता है, विच इज मॉनेटरी पॉलिसी। इसका इम्पैक्ट क्या है और अब जबकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल नजर आ रही है, 7% के अराउंड ट्रेड कर रहा है पॉलिसी रेट, तो इट मीन्स के अब क्या होने वाला है, जो भी होना है एक अलाइन तरीके से होना है क्योंकि दिसंबर तक प्रॉपरली यही चीजें जो है वो सेम ऑन ट्रैक रहेंगी। तो रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट देखें वापस आते हैं। शरह सूद मरकजी बैंक का एक ऐसा तरीका है जिससे मईशत में अफरात ज़र को कंट्रोल किया जाता है, जबकि मईशत में मौजूद अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की शरह को अफरात ज़र कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद 7% पर है और हालिया मॉनेटरी पॉलिसी में भी आइंदा 2 माह के लिए इसी शरह को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आलमी वबा के सबब इक़्तिसादी सुस्त रवी और मुआशी शरह नमू कम होने के बायस मरकजी बैंक की तरफ से शरह सूद में मुसलसल कमी की जाती रही और मौजूदा शरह गुजरे चंद माह से साकित रखी जा रही है ताकि ताजरों और सनतकारों की हौसला अफजाई की जा सके। स्टेट बैंक के मुताबिक डिस्काउंट रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई। साल 2019 के मुकाबले में भेजी गई रकूम में रवा साल 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि 2019 के मुकाबले में 2020 के दौरान मालियाती खसारे में कमी, बैरूनी तहसीलात ज़र में इजाफा हुआ। सरकारी कर्जे में इजाफा भी GDP के लगभग 1% तक महदूद रहा। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस में कमी, लॉकडाउन में नरमी, तिजारती और मौशी सरगर्मियों के इजाफे समेत हुकूमत, स्टेट बैंक और दीगर पॉलिसी साजों की सतह पर जो फैसले किए गए उनके अच्छे नताइज का अंदरूनी मुल्क ही नहीं आलमी सतह पर भी एतराफ किया गया। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माली इक़दाम के नतीजे में एक तरफ तो कारोबारी अफराद जबकि दूसरी जानिब कमोडिटी फाइनेंसिंग बढ़ने से किसानों को भी फायदा हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर की पेशन गोई वज़न अजीज के लिए भी ऐसा चैलेंज है जिससे निपटने की तैयारी बहुत जरूरी है। जहां इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और बेस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, बेस्ट जो पॉलिसीज हैं वो अटेम्प्ट की जा रही है, एट द सेम टाइम कोरोना की सेकंड स्पाइक भी अपने उरूज पर है। तो ये तमाम चीजें कैसे हैंडल होंगी और जब पॉलिसी रेट और बिजनेस फ्लरिश करने का टाइम है और इस टाइम पे ये स्पाइक कितना ज्यादा डेंजरस हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप CEO हैं AKT सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल पॉलिसी रेट्स की जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई है 7% के अराउंड है, ओवरऑल क्या
जो इसका एक पावरफुल इम्पैक्ट आना चाहिए था, और सेकेंड स्पाइक जो कोरोना की है वो कितना ज़्यादा इसको इम्पैक्ट देगी? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसका जो स्टेटस को रहना तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, और आगे भी एक आधी जो पॉलिसी आएगी उसमें यही से एक्सपेक्ट किया जाएगा। राइट। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने नहीं था। हाँ, अगर थोड़ा बढ़ाते या और कम कर देते, कम करने की शायद गुंजाइश नहीं थी, बिकॉज इन्फ्लेशन के नंबर्स इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं दे रहे थे। हाँ, अगर तो आपका जो सवाल आपने जो स्ट्रेस किया कि इससे कुछ चेंज, मेरा ख्याल है स्टेटस को वॉज एक्सपेक्टेड एंड मार्केट वॉज माइल्डली कॉशियस। 90% लोगों का यही होता कि स्टेटस को रहेगा, बट स्टिल सुनने के बाद थोड़ा सा उनको, कल आपने देखा कि मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया, माइल्डली पॉजिटिव। जहाँ तक आपकी कोरोना की बात है, देखिए दुनिया में कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, पाकिस्तान का जो रिस्पांस रहा है अभी तक, अल्लाह का करम नवाजी रही पाकिस्तान के ऊपर। और आपने आज देखा कि पाकिस्तान में आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चीफ गेस्ट के तौर पे जो पॉलिसी मेजर्स लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसको सराहा जा रहा है, सारी कहानी हो रही है। मैं इन दो चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एज चीफ गेस्ट और जो सेकेंड वेव आई है। अब जो भी मुल्क, मैं अपना जो केस पेश कर रहा हूँ आपकी अदालत में, वो ये है कि जहाँ पाकिस्तान की मार्केट थी जनवरी में 43,200 और देयर अबाउट, वहाँ से नीचे आई। लो तो खैर 27,000 पे भी आ गई थी 24 मार्च और देयर अबाउट पे, उससे तो बहुत बेहतर है। बट जहाँ से गिरी थी कोरोना की वजह से, अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है। इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ा एक अगर बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिस्काउंट रेट को कम करना। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि 13.25 का पॉलिसी रेट था, अब 7% के अराउंड है, और उस वक्त मार्केट जो है वो एक 27,000 के लेवल पे थी। अब मार्केट 14,000 को कंसोलिडेट कर रही है, सस्टेन कर रही है एनी हाउ, बट आगे नहीं बढ़ रही। तो ये क्या रीजन है? पहले तो देखते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रही, और बाकी दुनिया में क्या हुआ। अगर डाउ जोन्स को देख लें, यूएस में देख लें, यूएस में क्या उनका बेचारों के साथ हो रहा है कोरोना की वजह से, कैजुअलिटीज और क्या इन्फेक्शन रेशियोज आ रही हैं दुनिया में, और खासतौर पर अमेरिका में, और उनकी मार्केट एक तरफ जा रही है। कल उनका वो जो बाइडन वाली काबीना शबीना भी आ गई सारी। तो कल आपको पता है कि अमेरिकन मार्केट ने हिस्ट्री बनाई, तो जब 30,000 पे उनका इंडेक्स किया, तो ये वो लेवल से भी ऊपर है जहाँ कोरोना के स्टार्ट से पहले था। इसी तरह हम यूरोप को छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं मोहल्ले में। दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स लेके पाकिस्तान वापस आएंगे। बॉम्बे सेंसेक्स देख लें, सेंसेक्स भी जहां कोरोना से पहले था नीचे, वो भी बहुत गया, लेकिन उसके बाद अब वो वापस चला गया है। और आपको भी पता है, मीडिया आजकल बहुत अलाइव है, सोशल मीडिया बहुत अलाइव है, कि वहाँ के केसेस क्या हैं और क्या उसका। तो पाकिस्तान, जिसकी सारी दुनिया मुतरिफ है, जिसका चर्चा है, और अल्लाह करे इस वाले हम जोम और अपने गुमान में कायम रहें, और आगे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा है कि पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, तो इंटरनेशनल लोगों ने बहुत सराहा, और अच्छी बात भी है, और अल्लाह ने करम किया। अब सवाल ये है कि 43,200 का लेवल जो हमने जनवरी में अचीव कर लिया था, जब कोरोना केसेस नहीं हुए थे, अब मॉनेटरी पॉलिसी बहुत रेस्क्यू पे आई, जिस तरह आपने खुद कह दिया। सराहने वाली बात भी आ गई, लेकिन अभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम उस वाले लेवल को क्रॉस करें। कब करेंगे? जल्दी कर देंगे। उसकी वजह क्या हो रही? अब वजह में 2 पॉइंट क्या ये फियर कोरोना का है, या फिर ये किसी और वजूहात की बिना पर है? कोरोना भी देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो मीडिया जिस चीज को चलाता है, अब हमारे यहाँ बहुत सारे एंकर्स हैं। एक एंकर जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई हुई है पॉजिटिविटी को आगे फैलाने की। बाकी मीडिया के सब लोग हैं, अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, बट 1 पर्सन उसने बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी क्रिएट की हुई है। जो मीडिया चाहता है वो काफी हद तक हो जाता है, और खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा ऐसा हो जाता है। दुनिया में होता है, अमेरिका भी, वो फॉक्स और CNN का आज तक वो निकल नहीं सके उस वाले सागा से। मेरा जाती ख्याल है कि जो पॉलिटिकल नॉइज तो थोड़ी सी रही है पिछले पूरे अरसे में, पॉलिटिकल नॉइज ने थोड़ा डेंट डाला हुआ है एवरेज इन्वेस्टर को, नॉट द H&Ws, नॉट द फंड मैनेजर, बट इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा डे ट्रेडर को थोड़ा सा होता है कि पॉलिटिकल नॉइज जरूर है। कितनी खतरनाक है, कितनी कम है, कितनी माइल्ड है, उसको हम कतई नजर भी, जिसमें भी बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन, बट उसके पॉलिटिकल नॉइज का इम्पैक्ट है। राइट। दूसरा ये है कि जो अगर खुदा ना खास्ता मॉनेटरी पॉलिसी इतनी ईज ऑफ ना करते ये लोग, और ये थोड़ी हॉकिश 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा देते, फिर क्या होता?
اگر خدا نخواستہ میں تو اسٹارٹ کہہ رہا ہوں کہ پورا ایک میکرو چیز اگر پورا کورونا کے کیسز میں ان کا گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹانس ٹو ایز آف دا بزنسز اینڈ دا بزنسز کو نہ ہوتا پھر کل کا تو اٹ واز دا رائٹنگ واز ویری مچ ان دا وال دیٹ اٹ ہیڈ ٹو بی کیپٹ ان چینج. تو ابھی ریزن ہم 43,200 پہ چلے جانا چاہیے تھا اور چلے جائیں گے. کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے یہاں میگا اسٹاکس ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر, آئل ایکسپلوریشن کمپنیز پاکستان میں, یہ ان کی کیپٹلائزیشن بہت بڑی ہے. وہ جی ڈی سی, پی پی ایل, پاکو شاکو, یہ جو ہے نا. اب اگر آئل, اچھا بائی دا وے آئل بھی جو برنٹ کا اور کروڈ کا جو پری کووڈ والے ڈیز تھے اس سے دوبارہ اوپر نکل گیا. رائٹ. برنٹ آج 48 ہو گیا اور کروڈ 45. جیسے انٹرنیشنل آئل میں بوم نظر آیا تو پاکستان کی مارکیٹ نے آج اسے اٹیمپٹ کیا ہے. وائی سو, اتنا لیٹ کیوں؟ کل تو بڑی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. تو اتنی زیادہ تو نہیں بڑی نا کہ فوراً ہی آپ. کل $2.5 بڑھ گیا بیٹھے بٹھائے آئل, اس کا امپیکٹ. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آئل کی کنزمپشن اگر جس لیول کے کورونا کی سیکنڈ ویو دنیا میں چل رہی ہے اس کے باوجود اگر آئل کی ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے تو اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک آئیڈیا تھا لوگوں کو اور ان کا جو سینٹرک اور امریکہ کا ویو ہوتا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے ان کی ورلڈ اکنامی کے اوپر موٹی موٹی بات ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. لیکن جو بائیڈن کے آنے سے لوگ زیادہ خوش ہیں اور جو لگتا یہ ہے کہ دا فرنٹیئر مارکیٹس اور یہ چیزیں ایز آف ہوں گی. پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو ایلوکیشنز اب ہوں گی, ہم آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ویسے انہی لوگوں میں شامل تھا جن کو بہت خوشی تھی آج سے 7-8 سال پہلے جب ہم ایمرجنگ مارکیٹ سے گریجویٹ کر کے واپس گئے. ہم وی بلانگ ٹو ایمرجنگ مارکیٹ, وی وینٹ بیک ٹو ایمرجنگ مارکیٹ. لیکن ہوا یہ کہ وہاں جا کے ہم بہت راؤنڈنگ آف میں آ گئے, ہم بہت چھوٹا سا اگر ہم اس پیریڈ میں فرنٹی رہتے. اب یہ ہائنڈ سائڈ کی بات ہے, سائز جو ہے وہ ایک ایلیفنٹ یا جائنٹ رہتا 2.11 اور دیر اباؤٹ تھا, تو اس لیے راؤنڈنگ آف میں آ گئے. میں کنفیس کر رہا ہوں, میں بھی آئی واز ویری ہیپی مین وین وی ور گوئنگ بیک ٹو دا ایمرجنگ مارکیٹس. لیکن اس کے جو چیزیں پچھلے 5-6-7 سالوں میں ہوئی وہ اس سے لگا کہ ہم غلطی پہ تھے. اگر فرنٹیئر مارکیٹس میں ہوتے تو ہم بہت اچھے رہتے کیونکہ ہمارا وہاں سائز 10-12-13% تھا. اس وقت جو پھینٹی پڑی ہے, یہ جو پٹائی ہوئی ہے وہ سب کی ہوئی ہے. افریقہ کو چھوڑ دیں, افریقہ کے علاوہ ہر فرنٹیئر مارکیٹ نے اس کی پٹائی ہوئی ہے. ابھی دنیا میں لوگوں نے کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کورونا کی وجہ سے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے. اب پیسہ باہر نہیں جا رہا, انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے قریب دیکھتا ہے جب پرابلمز آتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایلوکیشنز ہوں گی دسمبر کی, تو اور ایک اور آپ کی رپورٹ پہ بات بھی آ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے جب سب کچھ کیا, بینکوں کو بھی اور بینکس کو ایز اے کنڈیوٹ یوز کیا ٹو لینڈ ٹو, چاہے سیلری اکاؤنٹ ہوں, چاہے دوسرے اکاؤنٹ ہوں, یا ان کا جو ٹرف والے ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ نے ڈویڈنڈ اسکپ کرنا ہے. اگر آپ نے مارچ میں دے دیا تو ستمبر میں نہیں دیں گے. اگر آپ نے مارچ میں نہیں دیا تو آپ نے دیکھا بڑے بعض اسلامک بینکس نے ستمبر کوارٹر پہ ڈویڈنڈ دے دیا. اب بڑے بینکس پاکستان کی جو 5 ہیں ان کی اتنی لمبی لمبی کمائیاں ہیں ماشاء اللہ, کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے, مجھے نہیں پتا کہ اسلامک بینک ہے کنونشنل اسلامک دونوں کی باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے. ان کی اتنی کی لمبی کمائیاں ہیں اس پیریڈ میں. میں اگر ٹاپ کے 4-5 بینکس کا لے لوں تو لیٹس سے حبیب بینک مجھے لگتا ہے کہ ایکڈی سیکورٹیز کا جو ہمارا کنسنسس ہے, جو ہمیں لگتا ہے, ہمارے ریسرچ کو لگتا ہے کہ وہ 22 سے 24 روپے کی ارننگ آ جائے گی. اسی طرح یو بی ایل ہے, اسی طرح ڈفرینٹ بینکس ڈفرینٹ ارننگ, جو بھی لسٹڈ بینکس ہیں ان کی بہت شاندار ارننگ آئے گی. وہ کیسے آئے گی اگر آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا, ورنہ مطلب اٹ از دا باٹم لائن یہ ہے کہ ابھی بتائیے گا, لیکن پہلے آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک ڈویڈنڈ رکا ہوا ہے, رائٹ, ڈویڈنڈ کی پاکستان میں انویسٹر کو شوق ہوتا ہے ڈویڈنڈ کا, جب وہ خاص طور پہ چھوٹا سرمایہ کار جو 3 مہینے 6 مہینے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے, جس نے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا. تو پرائز ڈسکوری ہوتی ہے روزانہ کی, پرائز ڈسکوری کرتے ہیں جابرز اور دوسرے لوگ. تو اگر اسے پتا ہے کہ 6 مہینے یا 8 سال یا وٹ ایور پیریڈ میں اس کو ڈویڈنڈ نہیں ملنا تھا تو اس نے زیادہ بینکنگ سیکٹر کی طرف نہیں گیا. اور ایک اور خام خیالی سب دنیا کی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہو تو بینکنگ سیکٹر کا پروفٹ کم ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہے, موجود ہے, ابھی بھی ہے یہ. لیکن جب آپ یہ نوٹ کریں کہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہونے کا چانس پیدا ہوا تھا تو بینکرز اور ٹریجرار جو ہوتے ہیں, میں بھی دو بینکس کی ٹریجری رن کی تو مجھے بھی وہ ہیڈ پہن کے یاد آتا ہے کہ بینکس کو دونوں سائڈوں فائدہ ہے. جب یہ انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہو رہے تھے تو جو اسمارٹ قسم کے ایلکوز والے یا ٹریجرار اور یا بینکس تھے وہ سارے فکس انکم میں چلے گئے. ان کی کمائیاں بہت ہو گئی. اگر آپ کے پاس ایک پیپر اب آپ یہ بتا دیں جو ایک کیلکولیشن کا آپ بتا رہے تھے بینکس کے,
اگر آپ کے پاس ایک PIB 10 ایئر پڑا ہوا ہے جس پہ آپ کو ریٹرن ملنا ہے لیٹ سے 13% کا, اس کے بعد ریٹرن ہو گیا 12, پھر ہو گیا 9, 8, تو 13 والا پیپر جو آپ کے ہاتھ پہ ہے 100 ملین کا, اس پہ 13 روپے آنے ہیں 10 سال تک. جو میں نے بعد میں لیا مجھے آنے ہیں لیٹ سے 10 روپے 10 سال تک. تو جو آپ والا 3 روپے ایکسٹرا دے رہا ہے تو اس کی پرائز بڑھ جاتی. تو بینکوں کو کمائی کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر میں کمائیاں بہت بڑی ہیں, ہو چکی ہیں, آ چکی ہیں, اب ڈسبرس ہوں گی. تو پھر ڈیویڈنڈ کیوں نہیں دیا, کیوں روکا اسٹیٹ بینک نے گیا؟ بہت اچھا کیا. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ کا تھوڑا سا یہ سال تھوڑا آپ بھی ریلیکس, جب سب ہم سب کو لینینسی دے رہے ہیں تو آپ کو بھی لینینسی نہیں. اسٹیٹ بینک نے بہت بڑا کام کیا تھا کہ اس نے اپنی تھرو بینک جو اس کی ایکچوئل اینڈ انڈسٹری جو ایپیٹائٹ جس کی تھی کیش کی, کیش ٹریپ ہونے سے بچایا ان کو. تو ان کو تھوڑا بینکر سے کہا کہ آپ تھوڑا حوصلہ کریں, آپ بعد میں دیں, اور بڑا صحیح فیصلہ تھا, ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا. 6 months کے بعد وہ سیلری پاس آن کرنے کے نہیں, انہوں نے جو اتنا بڑا جو پیکج دیا تو انہوں نے کہا کہ سارا کا سارا لیکوڈ نہ ہو جائے نا, تھوڑا سا آپ اپنے آپ کنسولیڈیٹ کر لیں. تو بینکس کا یہ جو 6 مہینے کی کنسولیڈیشن تھی, اٹ ہیز پیڈ دیم آف ویری ویل. تو انویسٹر کے لیے اب پیسہ جو آ گیا ہے کٹی میں, لیکن اب ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہوگا. کیونکہ جس نے اگر لیٹ سے میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ لسٹڈ اور بڑا ہے میرے, کوئی HBL لے لیں, UBL لے لیں یا نیشنل بینک لے لیں, تو ان کی جب ارننگ ہے, سپوز میں HBL کی ایگزامپل لیتا ہوں, اگر اس نے 22-24 روپے کمانے ہیں اور اس کے بورڈ کا فیصلہ ہے, لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 8-10 روپے کا ڈیویڈنڈ دے گا تو پھر اس کا مطلب ہے اٹ از راؤنڈ دا کارنر. دسمبر کے ریزلٹس کے اوپر ہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا, ایئر اینڈ جس آرگنائزیشن کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیویڈنڈ ہوتا ہے. رائٹ. اگر انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے تو ابھی جو مارکیٹ چل رہی ہے ایک امپرومپٹو چل رہی ہے, ڈیلی بیسس پہ کوئی سرپرائز دے رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 سے آگے جانا کافی حد تک مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ہم 3-4 بار اس بات کو جو ہے وہ ایک پراپرلی کہہ چکے ہیں کہ گارنٹیڈ اب مارکیٹ جو ہے وہ آگے جائے گی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ دوبارہ بیک فٹ ہو جاتی ہے. اس مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں کی جائے؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی میں اسی آپ ہی کے پروگرام میں 15 اور آپ نے کہا تھا مارکیٹ پھنسی ہوئی ہے, اور پھنسی رہے گی. اللہ کرے آج میری بات ٹھیک ہو دوبارہ. اب یہاں سے نکلے گی مارکیٹ اور اوپر کی طرف جائے گی انشاءاللہ. مارکیٹ اچھی لگ رہی ہے. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ آئل اوپر گیا ہے پاکستان میں. پاکستان کی مارکیٹ کے اندر سب سے بڑی جو کیپٹلائز کمپنی OGDC, PPL, CPL اور پاکو وغیرہ ہیں, ہیوی ویٹیج ہے ان کا. اس کے اندر سیکٹر میں ویٹ بہت بڑا ہے. رائٹ. مارکیٹ کیپٹلائزیشن لوگ ہمارے ناظرین کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے, نمبر آف شیئر آؤٹ اسٹینڈنگ ملٹی پائی ریٹ. تو مجھے ایک وجہ یہ ہے, اور دوسرا ہے کہ ہمارا میگا اسٹاکس جو ہیں دوسرے بینکنگ سیکٹر ہے. تو بینکنگ سیکٹر بھی تیز لگ رہا ہے اور ENT بھی تیز لگ رہا ہے, اور ٹیکنالوجی فوڈ فار ایور ہے. فوڈ سیکٹر تو ہمیشہ سے میرا بھی پسندیدہ ہے اور دنیا کا بھی پسندیدہ ہے. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں, پاپولس کنٹریز میں فوڈ سیکٹر کو یو کانٹ اگنور. نمبر آف شیئر جو لسٹڈ اسپیس میں وہ کم ہے, اس لیے اب آ جائیں آپ. فوڈ ہو گیا, ہاں ٹیکنالوجی پہ. ہاں مجھے یاد ہے کہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ نظر آتی ہے, اور جب خاص کر کے مارچ سے بات کرتے آ رہے ہیں جب سے میں کورونا کا اسپائک جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے ٹیکنالوجی شیئر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی. پاکستان میں دیر آر ہینڈ فل آف کمپنیز وچ کین بی کلاسیفائڈ ایز ٹیک کمپنیز, لیکن یہ بھی ان نوٹس نہیں گئی. اس وقت ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس کو میں آئی فیل پرائڈ کہ جو میں نے اس کی لسٹنگ کی تھی, وہ سسٹمز ہے. ویسے تو اور بہت سے کی ہے. سسٹمز نے پاکستان کے لیے ایک نام پیدا کیا. اس نام میں سے TRG نے بھی پیدا کیا پاکستان کے لیے. اس کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور جو بھی اس کا اسپانسر ہے پاکستانی, اس نے پاکستان کا نام تو پیدا کیا. تو ٹیکنالوجی کمپنیز پاکستان میں جو ہینڈ فل آف لسٹڈ ہیں, انہوں نے بھی their performance has not gone unnoticed. انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے. اوکے. اوور آل اگر ہم بات کریں, یہ تو ہوگی بات بینکنگ سیکٹر کی ڈیٹیل, اور اب ہم آتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کے اوپر. کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 31 دسمبر تک اینڈ ہو جائے گا, تو اس کی ایکسٹینشن میں بھی بات کرنا چاہوں گی. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اوور کال عارف حبیب صاحب. آپ چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے یہ بتائیے, اوور آل سیکنڈ اسپائک آ رہا ہے, پاکستان کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ آنے جا رہا ہے؟ آئی تھنک لوگ وریڈ ہیں اس بات پہ, اور ایسا لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اور بڑھے اور پھر یہ فیکٹریوں تک جائے اور یہ بزنسز کو جو ہے وہ افیکٹ کرے. تو اس سلسلے میں لوگ ذرا جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں دیکھیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ فیصلے کریں. تو یہ سیکنڈ ویو جو ہے
اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آلریڈی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو عارف حبیب صاحب، آپ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو اور خاص کر بزنس کمیونٹی کو کہ اس سیناریو میں جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے نومبر اور پورا دسمبر لاک ڈاؤن میں جانے والا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں، تو وہ کیا ریکمنڈیشن ہیں آپ کی، کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ظاہر سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے. حکومت اور سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں جو ہے اس کو بہت زیادہ ایڈورٹائز بھی کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے اور لوگ اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ فالو کریں. اور ظاہر اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہوگا تو پھر اس سے نہ صرف یہ کہ روزگار پہ اثر پڑے گا بلکہ ظاہر لوگوں کی صحت بھی جو ہے وہ ایٹ رسک آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر تمام کو چاہیے کہ وہ یہ کنٹریبیوٹ کریں کہ اپنے تئیں جو ہے وہ سارے ڈسپلن کو جو ہے وہ فالو کریں. حالانکہ اب پہلے کے مقابلے میں پہلے راؤنڈ میں لوگوں کو اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ تجربہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنا کاروباری زندگی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اب ایکسپیرینس ہو گئے ہیں تو اب اسمارٹلی اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. سر، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے پاکستان پہ؟ آئی تھنک یہ پچھلے جو فرسٹ راؤنڈ کے بعد کووڈ کے بعد جو ہے وہ کافی امپرومنٹ ہم نے بہتری دیکھی. پرٹیکولرلی جولائی سے لے کے اکتوبر جو ہے وہ بہت ہی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا کیا. آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ جو ہے وہ گروتھ نظر آئی. ڈیمانڈس بھی جو ہے وہ بڑی، انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے، اسٹیٹ بینک نے اور مزید فیسلٹیز دیں، بجٹ جو ہے وہ ٹیکس فری آیا. تو وہ اس کے پازیٹیو جو ہے وہ اثرات ہم نے آلریڈی دیکھے ہیں، اس میں بہتری ہے. لیکن نومبر میں کچھ تھوڑا سا سلو ڈاؤن جو ہے وہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن آئی بلیو کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اس سے پاکستان اس کو بھی اوور کم کر لے گا. تھینک یو سو مچ. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز، اور ہم دیکھ رہے ہیں اکانومک جو ایک فلور ہے وہ کافی حد تک سنسان نظر آ رہا ہے. تو یہ نومبر کا جو ہسٹوریکلی منتھ ہوتا ہے وہ کافی حد تک ہم دیکھ رہے تھے، اور پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی یہ دیکھا تھا کہ مارکیٹس اور اکانومک اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کافی حد تک چیزیں سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. فرید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید کب بات کریں گے. سر، پہلے آپ میں اس پہ کامنٹ کر لیں، آپ نومبر کے اوپر اسمائل کر رہے تھے، تو ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ کافی حد تک سلو ڈاؤن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بالکل صحیح. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. عارف بھائی نے کمنٹ کیا تو میں اس پہ تھوڑا آپ کے اپنے لیے دیکھیں. جب فرسٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو جو فائنینشیل سروسز کے اندر ان کو اسینشیل میں ڈالا گیا تھا، اور ان کو ان کے لوگوں کو یعنی بینکس کے اور بیوروکریٹ ہاؤسز کو بند نہیں کیا گیا تھا. ان کے لوگوں کو الاؤڈ تھا موو کرنا، اور اچھا فیصلہ تھا. تو اور ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اور دنیا میں جس لیول پہ ہے، جس طرح پاکستان میں آپ ہیڈس آف ٹو دا مینجمنٹ آف ایس سی سی پی اینڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انہوں نے ایک دن کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایکسچینج کو بند کر دیا. ٹائملی ڈیسیژنز لے کے اور پراپر ڈیسیژنز لیے. فرسٹ ڈے مشکل تھا کیونکہ وہ بروکریج ہاؤسز کو اسینشیل سروسز میں نہیں کر رہے تھے، تو وہ ٹیکنیکل تھا. رات کو 12-1 بج گئے، لیکن ہماری جو بینکنگ بروکریج ہاؤسز ہیں لیڈ بائی عارف بھائی، عقیل بھائی اینڈ ایوری بڈی، دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ہم بھی بینکر کے، ہمارا امپلائی بھی بروکریج ہاؤس کا بینکر کی طرح ٹریٹ ہو. کمنگ ٹو، اور خاص طور پہ یہ ٹیکنالوجی پہ بھی آ جائے کہ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ اس نے ہمیں کہیں بھی نراش مطلب نہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. اب آپ آ جائیں کہ جو فرسٹ ویو آئی تھی اس وقت ہمارے پاس لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل نظر نہیں آ رہی تھی. اب سیکنڈ ویو بڑی خطرناک ایکسپیرینس بھی تھا نا، ایک بالکل نئی چیز سامنے آ گئی. اب آپ دیکھیں نا، ایسٹرازینیکا کا بڑی امیدیں تھیں لیکن اس کی ادھر نیچے ہے. ماڈرنا دیکھ لیں یا فائزر دیکھ لیں، جب 95% ان کی ایفیشینسی لگ رہی ہے، افیکٹو ہے وہ. اسپوٹنک بھی بہت، رشیا والا بھی پیچھے نہیں ہے، وہ بھی آ رہا ہے. اسپوٹنک والے بھی آ گئے. اور چائنا والا بھی، کینسینو، رائٹ، کینسینو اور 2-3 نام آ رہے ہیں. تو آئی تھنک ناؤ دیٹ پیپل نو. ابھی امریکہ کے وہ چیف سائنٹیفک آفیسر جو بھی کہتے ہیں ان کو، انہوں نے کہہ دیا کہ دسمبر 11 پہ ہم فرسٹ ویکسین آؤٹ کر دیں گے. تو ابھی تو صرف دن گزارنے ہیں. تو اس لیے جو عارف بھائی نے کہا بات بالکل صحیح ہے کہ اس پر تھوڑا اور زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو ڈیسٹینیشن از اباؤٹ ٹو ٹچ، تو تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے مجھ سمیت احتیاط بڑھا دیں. رائٹ. اب آپ آ جائیں نومبر دسمبر والی بات. میرا خیال ہے جو ایک تو ایلوکیشن والی ہے،
اور دوسرا میں ایک اور میں آپ کی طرف توجہ دلاؤں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2013 یا 14 کے اندر AKD ہم بلومبرگ کے ساتھ ایک ہانگ کانگ میں کانفرنس کر رہے تھے. تو ہم یہاں سے منیر کمال صاحب اور ایک دو اور اچھے نامی گرامی جو اچھا بولتے ہیں پاکستان کو جانتے ہیں ان کو لے کے گئے تھے کہ کی نوٹ اسپیکر وغیرہ پازیٹیو بولتے ہیں. 10-12 کمپنیز تھی ہمارے ساتھ. تو بفور دا ایونٹ ہم نے ڈنر پہ گپ شپ ماری تو مجھے نظر آیا کہ جو ہمارے گورے تھے وہاں ان کو کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا. مطلب ہم باتیں اچھی کر رہے ہیں لیکن دا گڈ ٹرننگ پوائنٹ جو کل بھی دوبارہ ہوا ہے پاکستان میں متائس ایک فاؤنڈر کا ایک چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہے, رائٹ, سویڈش بندہ ہے, آتا رہتا پاکستان بھی آتا ہے. اس نے کل کہا اور بہت بڑی بات کی اس نے دوبارہ, he often comes up in this sort of statements about his likings for Pakistan and its economy and the market. کل اس نے کہا کہ he prefers متائس تھنڈرا فاؤنڈر, he prefers پاکستانی کیپٹل مارکیٹ اوور انڈیا. اور اس نے کہا کہ تین چیزوں میں میں پاکستان کی مارکیٹ کو اگر میں ریٹ کروں کمپیئر کروں تو تینوں میں اوپر ہے. ایک اس نے کہا ریٹرن آن ٹوٹل ریٹرن, ایک پرائز ٹو بک اور ایک پرائز ٹو ارننگ ریشو. اور تینوں میں اس نے اپنے جو ٹویٹ کیا یا لکھا تھا. سر اتنی ساری اچھی نیوز ہونے کے باوجود, اتنے ریٹرن کی گارنٹیڈ ہونے کے باوجود کیوں ہم ابھی تھوڑا سا بیک فٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ فسکل ایئر کا اسٹارٹ جو ہے بہت پازیٹیو نوٹ پہ ہوتا ہے, لیکن اب تھوڑی مارکیٹ میں جو ایک ردم تھا, جو ایک مومنٹم تھا, وہ بہت لوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے نومبر میں آ کے. وائی سو؟ اوکے, تو میں کنکلوڈ کر رہا تھا کہ جب ہم نے سب کچھ, ہم جو اپنا پاکستان کے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں پرواہ نہیں. متائس ہی واز اے کی نوٹ اسپیکر, اس نے 12-14 منٹ کی اسپیچ کی انوگرل, اور اس کے بعد سارے گورے جو ہے نا بالکل سکون میں آ گئے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو چٹی چمڑی والا ہے, ہمارے جیسا ہی بندہ پاکستان کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے, تو اس لیے ان کو بھی لگا کہ پھر انہوں نے ان کو بات انہیں کی سمجھ میں آئے گی, ہماری بات انہیں نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ میں آپ کی ضرور بات کرتا ہوں کہ اب آپ نے جو کہا کہ متائس یا بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, بٹ those who are invested in Pakistan, those who like Pakistan, and those